السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو جان بیچ کر جو علم ہنر ملے، لو جان بیچ کر جو علم ہنر ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے، جس سے ملے۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، عزیز طلباء، پردہ نشی ماں و بہن، آج آپ حضرات کے سامنے کچھ روحانی بیماریاں اور اس کا روحانی علاج بیان کرنے چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان روحانی بیماریوں کو سمجھ کر، ان روحانی بیماریوں کے روحانی علاج کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو روحانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور روحانی بیماریوں کے جو علاج ہے، روحانی علاج، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے، جس طرح ایک انسان جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی بخار، کبھی کھانسی، کبھی کچھ، اور ان بیماریوں میں ایک مہلک بیماری کینسر وغیرہ جو ہے، اسی طریقے سے روحانی بیماری بھی ہماری کچھ ہے۔ روحانی بیماری 8: نمبر 1 شرک کی بیماری، نمبر 2 بدعت کی بیماری، نمبر 3 بغاوت کی بیماری، نمبر 4 جہالت کی بیماری، نمبر 5 غفلت کی بیماری، نمبر 6 مطلب پرست کی بیماری، نمبر 7 نفس پرستی کی بیماری، نمبر 8 شہرت اور ناموری کی بیماری۔ یہ 8 بیماریاں ہیں، روحانی 8 بیماریاں ہیں، ان کے روحانی علاج بھی ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑی بیماری ہے روحانی، وہ ہے شرک کی بیماری۔ اس شرک کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ دنیا میں ظلم بہت سارے ہیں، قتل کرنا بھی ظلم ہے، زنا بھی ظلم ہے، ڈاکاتی ڈالنا بھی ظلم ہے، کسی کو مار ڈالنا ظلم ہے، کسی کے مال ہڑپ کر لینا ظلم ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم اگر ہے دنیا کے اندر، وہ ہے شرک۔ اللہ انسان کے، مومن بندہ کے ہر گناہ کو معاف کریں گے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے شرک بہت ظلم عظیم ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس شرک کا علاج کیا ہے؟ روحانی علاج وہ ہے کلمہ توحید، اللہ کی وحدانیت اور کلمہ توحید۔ کلمہ توحید کو پڑھ کر، جان کر، اس کے مطلب سمجھ کر کلمہ توحید کے تقاضے پر عمل کرنا ہے۔ اور کلمہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے اندر جتنے احکام ہیں، ان تمام احکام کو جان کر اس پر عمل کرنا، یہ کلمہ کے تقاضا۔ تو بہرحال شرک جو ایک مہلک بیماری ہے، اس کے روحانی علاج ہے کلمہ توحید کے تقاضے پر عمل کرنا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اور ہر نفع نقصان میں، ہر نفع نقصان، فائدہ میں، ہر چیز میں صرف اور صرف اللہ کی مدد چاہنا۔ ہر کچھ اللہ کر سکتے ہیں، یہ خیال اور دھیان ہونا ضروری ہے۔
اور اپنے اندر سے ہر قسم کی شرک کی بو بھی اگر اس کو ختم کرنا ہے۔ بہرحال شرک جو مہلک بیماری ہے اس کا علاج ہے کلمہ توحید کے تقاضے پر عمل کرنا۔ نمبر 2 پر بدعت ایک بہت ہی مہلک بیماری ہے، اور بدعت کہتے اسے ہیں کہ ہر نئی چیز جو شریعت میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، نبی اور نبی کے صحابہ کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی، ایسی چیز کو دین کے کام سمجھ کر کر رہا لیکن دین میں کچھ دخل نہیں ہے، یعنی بدعت سیاح جسے کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی مہلک بیماری ہے۔ اس کے روحانی علاج یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر ڈھال لے، نبی کے ایک ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرے، صحابہ کے ایک ایک طریقوں کو جان کر اس پر عمل کرے۔ اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ انسان اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں سکتا ہے، نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ شاعر کہتا ہے نبی کے راستے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو بہرحال بدعت ایک روحانی بیماری ہے، اس کا علاج سنت نبوی ہے۔ نمبر 3 پر بغاوت کی بیماری۔ بغاوت ایک روحانی بیماری ہے، یعنی نافرمانی کرنا، حکم عدولی کرنا، یہ ہے بغاوت، اور اس کا علاج ہے اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول، یعنی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر موڑ پہ اللہ رسول کے فرمان کو سامنے رکھ کر ہمیں چلنا ہے، ہر کام میں ہر عمل میں اللہ رسول کے فرمان کو مان کے چلنا ہے۔ یہ بغاوت کی بیماری کا یہ روحانی علاج ہے۔ نمبر 4 پر جہالت۔ جہالت بھی ایک روحانی مہلک بیماری ہے۔ جہالت ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان نہ جان اور ان پڑھ کی وجہ سے، انجان کی وجہ سے ہر ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے دنیا آخرت میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جہالت ایک روحانی بیماری ہے، اس کا علاج ہے قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا۔ دنیاوی علم، دنیا میں رہنے کے لیے دنیاوی علم ضروری ہے، لیکن دنیاوی علم یہ جہالت کی بیماری کا علاج نہیں ہے۔ دنیاوی علم دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے، ہم اس کو ضرور حاصل کریں، لیکن جہالت جو ایک روحانی بیماری ہے اس کا علاج صرف اور صرف قرآن حدیث کی تعلیم ہے۔ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر۔ تو بہرحال قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا یہ جو جہالت ایک بیماری ہے اس کا علاج ہے۔ نمبر 5 پر غفلت ایک روحانی بیماری ہے، اس کا علاج ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا دھیان ہر کام میں ہونا، یہ غفلت کی بیماری کا علاج۔ ذکر کی حقیقت کیا ہے کہ انسان جہاں بھی رہے جو بھی کام کرے اعضاء و جوارح سے کام کرے گا لیکن دل کا تعلق اللہ سے ہوگا، یعنی دست بکار دل بیار، اعضاء و جوارح کام میں رہے گا لیکن دل کا کنیکشن تعلق اللہ کے ساتھ رہے گا۔ اور ذکر کرنے سے انسان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے بندہ جان لو کہ تمہارا قلب، تمہارا دل صرف اور صرف میرا ذکر میں سکون پائے گا، اس کے علاوہ کہیں نہیں پائے گا۔ تو بہرحال ذکر کرنا یہ غفلت کی بیماری کا علاج، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ نمبر 6 پر مطلب پرستی ایک روحانی بیماری ہے۔ اس مطلب پرستی کا روحانی علاج اکرام مسلم ہے، اور اکرام مسلم کا خلاصہ ہے چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کی عزت احترام کرنا، علماء کرام کی عزت کرنا، اور ایک انسان کا برتاؤ دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یعنی اولاد کے برتاؤ والدین کے ساتھ، والدین کے برتاؤ اولاد کے ساتھ، بھائی کے برتاؤ بھائی کے ساتھ، بڑوں کا برتاؤ چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹوں کا برتاؤ بڑوں کے ساتھ، یہ تمام چیزیں اکرام مسلم کا خلاصہ ہے۔ بہرحال
مطلب پرستی جو بیماری ہے اس کا روحانی علاج ہے اکرام مسلم۔ نمبر 7 پر نفس پرستی ایک روحانی بیماری ہے، اس کا علاج ہے دعوت اللہ، یعنی اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو قرآن حدیث کی بات سمجھا کر بجھا کر اللہ سے ملا دینا، یعنی اللہ کے بھٹکے بندوں کو اللہ سے جوڑ دینا، یہ دعوت کا خلاصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، ارے دین کی بات قرآن حدیث کی بات اگر ایک بھی جانتے ہو دوسرے تک پہنچا دو۔ تو بہرحال یہ دعوت کا خلاصہ ہے، اور نفس پرستی کا علاج دعوت اللہ۔ نمبر 8 پر شہرت اور ناموری کی بیماری، ایک روحانی بیماری ہے، اس کا علاج ہے اخلاص للہیت، کہ انسان جو بھی کام کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے گا، یہ ہے اخلاص کا خلاصہ۔ اور اخلاص کا خلاصہ اس کا بس اثر بھی پڑتا ہے، اس لیے تو ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، اس کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی خندہ پیشانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس عمل میں، جس کام میں دو چیزیں ہوں گی، وہ کام عبادت بن جائے گی، وہ کام نیکی بنے گی، وہ کام عمل صالح بنے گا۔ کیا 2 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 پر انسان جو بھی کام کرے گا، انسان چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو بوڑھا، مسافر ہو مقیم، جو بھی کام کرے گا وہ کام قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ہونا ہے اور صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ نمبر 2 پر اس کام کے کرنے کے پیچھے مقصد اور صرف یہ ہو کہ اللہ کی رضامندی ہو، کسی کے دکھلاوا نہ ہو۔ تو بہرحال جو بھی کام کریں قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے سے کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، یہ ہے اخلاص کا خلاصہ۔ بہرحال جو بھی کام کریں گے اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ تو شہرت پسندی جو روحانی بیماری ہے اس کا علاج ہے اخلاص کے ساتھ کام کرنا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام، روحانی 8 بیماری ہے اور روحانی 8 علاج ہوئے۔ نمبر 1 پر شرک کی بیماری، اس کا علاج کلمہ توحید وحدانیت پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 2 پر روحانی بیماری بدعت ہے، اس کا علاج ہے سنت نبوی پر عمل کرنا۔ نمبر 3 پر بغاوت کی بیماری ہے، اس کا روحانی علاج ہے اللہ کے اطاعت اور رسول کے اطاعت اور فرما برداری ہے۔ نمبر 4 پر جہالت ایک روحانی بیماری ہے، اس روحانی بیماری کا علاج قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا ہے۔ نمبر 5 پر غفلت ایک روحانی بیماری ہے، اس کا روحانی علاج اللہ کا ذکر، اللہ کا دھیان ہے۔ نمبر 6 پر مطلب پرستی روحانی بیماری ہے، اس کا علاج ہے اکرام مسلم۔ نمبر 7 پر نفس پرستی روحانی بیماری ہے، اس کا روحانی علاج ہے دعوت اللہ۔ نمبر 8 پر روحانی بیماری شہرت ناموری ہے، اس روحانی بیماری کا علاج اخلاص للہیت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان روحانی بیماریوں سے بچ کر روحانی بیماریوں کا جو علاج ہے اس کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور امت مسلمہ کو روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ فرمائے اور صحت عطا فرمائے، دونوں جہاں میں باعزت زندگی نصیب فرمائے، آخرت میں جنت نصیب کریں۔ اللہ رسول کے اطاعت فرما برداری کرتے کرتے خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔